السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ لفظی ترجمہ، وآتاکم اور عطا کیا تم کو، من کلی ہر، ما سألتموہ اس چیز میں سے جو مانگی تم نے اس سے، وَإِن اور اگر، تعدوا عین دال دال تم شمار کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، لا تحصوہا ہا صاد یا نہیں تم شمار کر سکتے ان کو، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم البتہ بڑا ظالم، کفار بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن آدم کے لیے 3 دفتر قیامت کے دن نکالے جائیں گے۔ نمبر 1 میں صالح اعمال ہوں گے، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا کہ گن ہی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ ناشکری مت کرو۔ نعمتوں کا شکر واجب ہے کہ اے میرے بندے، قیامت کے دن ناشکرے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک نعمت سارے اعمال کو کھا جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ تفسیر ابن کثیر۔ تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے سر کے 2 حصے 4 بالوں کو بھی گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، یعنی 2-4 بالوں کو بھی گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ بال کیسے؟ اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک عضو ہمارے اندر کیسے کام کرتا ہے۔ استغفار ایک نسخہ ہے جس سے ہر غم سے خلاصی مل جاتی ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ تو لہٰذا ہمیں استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ ایک سیل میں 43 کروموسومز، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ڈرا گننے، ذرا تم اس کو گننے تو بیٹھو۔ ان کا اعتراف، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، تو گن نہیں سکتے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا البلد اس شہر کو، آمناً امن والا، وجنبنی جیم نون با اور بچا لے مجھ کو، وبنی اور میری اولاد کو، وبنی ان نعبد الاصنام، میری اولاد کو کیا بنا دے؟ اس بات سے کہ ہم عبادت کریں
الاسنام صاد نون میم، بتوں کی بچا لے، یعنی یہ دعا کی جا رہی ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ربی، اے میرے رب، انہن بتوں، مورتیوں، کیا مراد ہے؟ بے شک انہوں نے، اضللن ضاد لام لام، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، کثیرن بہت سو کو، من الناس لوگوں میں سے، فمن تو جو کوئی، تبعنی پیروی کرے میری، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جو نافرمانی کرے میری، فإنک تو بے شک، غفور الرحیم تو غفور الرحیم ہے، فإنک تو بے شک تو کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی دیکھے ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثریت کا مذہب بت پرستی رہا ہے، چاہے زمین کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں۔ ایک تو ہے خدا کو ماننا اور پھر خود سے بنا لینا، تو پھر کیا ہے؟ وہ شرک ہی ہے۔ یہ نہیں کہا ان کو جہنم میں پھینک دو، بلکہ تو غفور الرحیم ہے۔ چلیں آیت نمبر 36 تک الحمدللہ ہو گیا۔ تھوڑا سا کھانسی کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ کیسا سیزن چل رہا ہے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔